بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے ایک بار یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اگر ملک کے ہر چوک پر میرے مجسمے لگا دیے جائیں تو اس مجسمے سے مجھے کیا حاصل ہوگا۔ اور شاکر صاحب اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں 72 حوراں دے بدلے گزارا ہک تے کر گنسوں، 71 حوراں دے بدلے اساں کو رج کی روٹی دے، یعنی اے پروردگار 72 حوروں کے بدلے ایک پر گزارا کر لیں گے، بس 71 حوروں کے بدلے ہمیں پیٹ بھر کر روٹی دے دو۔ نشریاتی ادارے ان کے مرنے کی بریکنگ نیوز چلائیں گے، اخبار کی شہ سرخیاں بنیں گی، ان کے نام سے سڑکیں ادارے منسوب کیے جائیں گے، ایوارڈز کا اجرا کیا جائے گا، بڑے بڑے حکمرانوں کے بیان آئیں گے۔ بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا۔ 2 بار صدارتی ایوارڈ سے نوازے جانے والے اور سرائیکی عشق کے بادشاہ کہلانے والے شاکر شجاع آبادی بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ایک بار انہیں 2 لاکھ کا چیک دیا تھا جو انہوں نے اپنے علاقے کے ایک اسکول کی عمارت پر لگا دیا۔ وہ خود انتہائی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اکثر بیمار رہتے ہیں اور روزمرہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بھی معلوم نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک مشاعرے میں جہاں مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء اور پروفیسرز ان کی شاعری سننے کے لیے جمع تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ ان تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں پڑھ لکھ کر سائنسدان بننا چاہتا تھا لیکن غربت کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، جس کا افسوس ہوتا تھا، لیکن اب خوشی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی آواز بنا ہوں اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ مجھے سنتے ہیں اور میرے بارے میں لکھتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے کونے کونے میں مزدور، کسان، جھوپڑیوں میں رہنے والے اور مذہبی فرسودگی سے تنگ آئے ہوئے لوگ آپ کو شاکر شجاع آبادی کے اشعار گنگناتے ہوئے ملیں گے، اور ممکن ہے انہیں یہ بھی علم نہ ہو کہ ان اشعار کا خالق کون ہے۔ ان کی شاعری بہت سے لوگوں کا وسیلہ روزگار بنی اور آج اس شاعر کی حالت زار دیکھ لیں۔ شاکر شجاع آبادی کا تعلق شجاع آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں راجہ رام سے ہے جو ملتان سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شاکر شجاع آبادی 25 فروری 1968 کو پیدا ہوئے۔ وہ عصر حاضر میں سرائیکی زبان کے نمائندہ شاعر ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے وہ سرائیکی کے مظلوم عوام کے دلوں کی آواز بنے ہوئے ہیں اور وہ خود بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، لیکن انہوں نے سرائیکی عوام کی محرومیوں کو اجاگر کر کے ان کو جذبات کی عکاسی کے لیے زبان دی۔ 1986 سے باقاعدہ شاعری کر رہے ہیں۔ نصابی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کتابیں نہیں پڑھ سکے۔ ان کا شاعری سے متعلق تمام علم ریڈیو پروگراموں کا مرہون محنت ہے۔ غلام فرید اور وارث شاہ کو انہوں نے بہت سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ صرف سرائیکی وسیب نہیں بلکہ میں پوری دنیا کے مظلوم لوگوں کی بات کرتا ہوں، چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ 1994 تک وہ بول سکتے تھے، اس کے بعد فالج کا حملہ ہوا جس کے باعث درست طور پر بولنے سے قاصر ہیں۔ پروردگار ہمارے حکمرانوں کو عقل اور توفیق دے اور شاکر شجاع آبادی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ موضوعات پر آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔